سلطان صلاح الدین ایوبی، قسط نمبر 11۔ انہی دنوں مصر میں خبر پھیل گئی کہ نور الدین زنگی خطبے میں عباسی خلیفہ کا نام نہ شامل کرنے پر مصر پہ چڑھائی کرنے کے لیے لشکر بھیج رہے ہیں۔ ان خبروں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اجلاس طلب کیا اور ممکنہ صورتحال پہ عمرہ کی رائے طلب کی۔ سلطان کا بھتیجا تقی الدین عمر پرجوش لہجے میں بولا، اگر نور الدین زنگی نے یہاں حملے کی کوشش کی تو بھرپور جواب دیں گے۔ اور بھی کئی عمرہ اسی قسم کی تقاریر کرنے لگے تو نجم الدین ایوب کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں صلاح الدین کا باپ ہوں اور میرے ساتھ اس کا ماموں شہاب الدین ہارمی موجود ہیں۔ اگر سلطان نور الدین زنگی یہاں آئے تو ان کے استقبال میں زمین کو بوسہ دیں گے۔ اگر وہ حکم دیں کہ صلاح الدین کی گردن اڑا دو تو ان کا حکم تسلیم کریں گے۔ یہ شہر، یہ ملک سلطان زنگی کے ہیں۔ نجم الدین ایوب کی گفتگو نے گویا سب کی آنکھیں کھول دیں۔ اس کے بعد نجم الدین نے صلاح الدین کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ سلطان زنگی کو خط لکھ کر کہو کہ سلطان، فوج کشی کی ضرورت نہیں، آپ ایک غلام بھیج دیں جو میرے گلے میں پٹا ڈال کر آپ کے پاس پہنچا دے۔ سلطان صلاح الدین نے حکم کی تعمیل کی اور فوری خط لکھ کر سلطان زنگی کے پاس روانہ کر دیا۔ ساتھ ہی بڑے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ وہ سلطان زنگی سے خادمانہ تعلقات رکھے، جو لوگ بھڑکاتے ہیں ان سے دور رہے۔ یہ مصر و شام کے دشمن ہیں، اگر سلطان زنگی ہمارا دشمن بن گیا تو یہ مسلمانوں کا نقصان ہوگا۔ دوسرا، ہم سلطان زنگی کے مقابلے میں عسکری طور پہ بھی کمزور ہیں، لہٰذا ایسی سوچ سے گریز کیا جائے۔ تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ سلطان صلاح الدین کا خط پا کر سلطان زنگی بھی مطمئن ہو گئے۔ یوں یہ سنگینی کی طرف جاتا معاملہ خوش اسلوبی سے ٹل گیا۔ معروف مورخ ڈاکٹر حسن مونس اپنی شہرۂ آفاق تصنیف نور الدین محمود میں لکھتے ہیں کہ سلطان زنگی کی قلعہ شوبک کی مہم کو ادھورا چھوڑ کر سلطان زنگی سے ملاقات کیے بغیر واپسی سے جن غلط فہمیوں کو بڑھاوا دیا گیا ان کی حقیقت کچھ نہ تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو سمجھتے تھے۔ مصر میں بغاوت کے خطرے کے پیش نظر سلطان صلاح الدین نے مہم ادھوری چھوڑی، اس کے سوا کوئی وجہ نہ تھی، اور سلطان زنگی بھی جانتے تھے کہ دونوں ایک دوسرے کی قوت ہیں، ایک کی کمزوری دوسرے کی کمزوری ہے۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد سلطان زنگی نے شام کے ساحلی علاقوں پہ قائم صلیبی ریاستوں پہ حملے کی مشترکہ مہم کا منصوبہ ترتیب دیا اور طے پایا کہ سلطان صلاح الدین اور سلطان زنگی کی افواج مقررہ دن کرک کے قریب آ کر مل جائیں گی، جہاں دونوں قائدین کی ملاقات ہوگی، جنگی و سیاسی امور پہ گفتگو ہوگی۔ 1172 عیسوی جون کے مہینے میں سلطان صلاح الدین مصر سے نکل پڑے اور اپنی روانگی کی اطلاع سلطان زنگی کو کر دی۔ مشکل صحرائی راستہ عبور کر کے سلطان صلاح الدین کرک پہنچ گئے اور ساتھ ہی شہر کا محاصرہ کر لیا۔ دوسری طرف سلطان زنگی کی فوج رستے میں تھی۔ اسی دوران اچانک اطلاع ملی کہ نجم الدین ایوب بستر مرگ پہ ہیں۔ نجم الدین ایوب سلطان صلاح الدین کی غیر موجودگی میں امور ریاست دیکھتے تھے۔ سلطان کو خطرہ ہوا کہ والد کو کچھ ہونے کی صورت میں بغاوت کے شعلے آگ پکڑ سکتے ہیں، تو وہ محاصرہ ختم کر کے فوری طور پر مصر کی طرف روانہ ہو گئے اور ایک فقیہ عالم دین عیسیٰ المحکاری کو سلطان زنگی کی طرف روانہ کر دیا تاکہ حالات بتائے جا سکیں، جس کے سبب سلطان صلاح الدین نے واپسی کی راہ لی۔ سلطان زنگی سے ملاقات میں عیسیٰ المحکاری نے حالات بیان کیے تو سلطان زنگی نے کہا، صلاح الدین نے درست فیصلہ کیا، مصر ہم سب کے لیے بہت اہم ہے۔ اس سے پہلے کہ صلاح الدین ایوبی قاہرہ پہنچتے، انہیں والد نجم الدین کی موت کی خبر پہنچ گئی۔ نجم الدین ایوب تیز رفتار گھڑ سواری اور چوگان کے شوقین تھے اور اسی طرح تیز رفتار گھوڑے سے گر کر شدید زخمی اور پھر انتقال کر گئے۔ یہ واقعہ اگست 1172 عیسوی کا ہے۔ سلطان صلاح الدین کے لیے یہ بہت بڑا سانحہ تھا، کیونکہ نجم الدین ایوب ہر معاملے میں بیٹے کو درست مشورہ دیتے تھے۔ اس کے بعد کے عرصے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے سلطان زنگی کے کہنے پہ تاجروں سے وصول کیا جانے والا چنگی ٹیکس معاف کر دیا۔
اس زمانے میں سالانہ 20 لاکھ ٹیکس بالکل معاف کر دیا گیا۔ نجم الدین ایوب کی وفات کے ساتھ ہی سازشی عناصر متحرک ہو گئے تھے۔ چند ماہ بعد پہلی بغاوت ہوئی جو کہ سوڈان کے حبشیوں اور غلاموں نے کی۔ مصری سرحد پہ آباد دیہاتوں پہ یہ حبشی اور غلام حملے کرتے، لوٹ مار اور قتل و غارت گری کر کے صحرا میں روپوش ہو جاتے۔ سلطان صلاح الدین کے سرحدی کمانڈروں نے ان پر قابو پانے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہے، یہاں تک کہ سلطان نے اپنے بھائی توران شاہ کی سربراہی میں طاقتور فوج روانہ کی۔ جنوری 1173 عیسوی میں توران شاہ نے سوڈان میں گھس کر ان فتنہ پرور حبشیوں پہ حملے کیے اور ان کے علاقوں پر قبضے کر لیے، جس کے بعد ان کا زور ٹوٹا۔ مگر اس کے فوری بعد دوسری بغاوت قاہرہ کے اندر سے پھوٹنے لگی۔ بنو عبید خاندان کے سرکردہ سردار، جن میں حاجی ابن قوی بھی شامل تھا، جسے بنو عبید کے محلات کے مدفون خزانوں کا بھی علم تھا۔ بغاوت کا دوسرا کردار محل کا کاتب عبد الصمد تھا، جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی حکومت میں اہم عہدیدار تھا۔ تیسرا عدالتی افسر قاضی اویرس تھا۔ چوتھا فاطمی خلافت کا چیف جسٹس قاضی ابن کامل اور انٹیلیجنس ادارے کا افسر شبری تھا۔ چھٹا چاغی نجا الحمامیہ اور ساتواں ایک یمنی شاعر اور دانشور امارہ تھا۔ اس سازشی ٹولے نے سیاہ فام سوڈانیوں سمیت سلطان کی فوج کے کئی لوگوں کو اپنا ہم نوا بنا لیا تھا، مگر بیشتر کو منصوبے کی حقیقت سے بالکل دور رکھا گیا تھا۔ منصوبے کے پہلے مرحلے کے طور پہ یمنی دانشور اور شاعر امارہ نے سلطان صلاح الدین کے آزمودہ کار جرنیل اور بہادر بھائی توران شاہ سے مراسم بڑھائے اور اس کے سامنے یمن کے ایسے جھوٹے تعریفی فسانے گڑھے کہ توران شاہ کا دل چاہا کہ فوری جا کر یمن فتح کر لے۔ یہ منصوبے کا سب سے اہم مرحلہ تھا کہ کسی طرح توران شاہ کو یمن کی مہم میں مصروف کیا جائے، کیونکہ نجم الدین ایوب کے بعد وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سب سے زیادہ بھروسے مند اور قابل جرنیل تھے۔ توران شاہ نے امارہ کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر کسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی سے یمن فتح کرنے کی مہم کی اجازت طلب کر لی۔ یمنی مہم کی اجازت دینے کی ایک وجہ وہاں ایک مرتد عبد النبی بن مہدی کا لوگوں کو تیزی سے گمراہ کرنا تھا۔ سلطان اس فتنے کا بھی سد باب چاہتے تھے اور یہ نادر موقع گویا خود ہی مل رہا تھا۔ مارچ 1174 توران شاہ لشکر لے کر پہلے حجاز مقدس پہنچے، جہاں عمرے کی ادائیگی کے بعد یمن کا رخ کیا۔ لشکر کا اصل اور بڑا حصہ بحری جہاز کے ذریعے یمن کی طرف محو سفر تھا۔ توران شاہ نے فوج کے پہنچتے ہی پہلے مرتد عبد النبی کے مرکز زبید پر قبضہ کیا اور اسے پہلے ہی حملے میں قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد بجلی کی رفتار سے توران شاہ کی فوج نے اون اور صنع جیسے اہم شہروں کا کنٹرول بھی حاصل کر لیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے شامی اور مصری لشکر نے یمن کے کئی اہم شہر اور بندرگاہیں بھی فتح کر لیں۔ توران شاہ کے کارناموں کی خوب دھوم مچی، مگر اگلے کچھ عرصے میں توران شاہ کو اندازہ ہوا کہ امارہ نے اس مہم کو جتنا فائدہ مند بتایا یہ اتنی تھی نہیں، کیونکہ یمن کی کوئی خاص آمدن نہ تھی، بلکہ ایک طرح سے یہ مصری معیشت پر بوجھ ہی تھا۔ مگر توران شاہ کو اندازہ نہ ہو سکا اس کے پیچھے مصر میں کیا ہو رہا ہے اور ایسا کیا مقصد تھا جس کے لیے اسے مصر سے یمن کے سفر پہ امارہ نے آمادہ کر لیا تھا۔ منصوبے کے مطابق سسلی اور دیگر عیسائی ریاستوں سے رابطہ کر لیا گیا تھا۔ نصرانی فوج نے سرحدی علاقے پہ حملہ کرنا تھا۔ مصری لشکر جیسے ہی لڑنے نکلتا، باغی کمانڈر سلطان صلاح الدین کو قتل کر دیتے۔ توران شاہ کی غیر حاضری سے یہ سب بہت آسان ہو جاتا۔ منصوبے میں شامل شام کی ایک عیسائی ریاست کا سفیر قاہرہ آتا، سلطان صلاح الدین سے ملاقات کرتا، تحفے تحائف دیتا اور پھر سازشیوں کے ساتھ ملاقاتیں کرتا۔ باغی عناصر نے اگلا خلیفہ تک نامزد کر لیا تھا۔ اس دوران عیسائی ریاستوں میں موجود سلطان صلاح الدین کے جاسوسوں نے اطلاع دی
کہ غیر معمولی فوجی تیاری کی جا رہی ہے۔ اس خبر سے سلطان صلاح الدین ایوبی ہوشیار ہو گئے اور اپنے ایک قابل اعتماد جاسوس کو عیسائی سفیر کے ساتھ لگا دیا۔ جاسوس بہت جلد سارے راز جان گیا کہ بغاوت کا منصوبہ تیار ہے، مگر شریک کون کون ہے اس کا پتہ پھر بھی نہ لگ سکا۔ خوش قسمتی سے باغیوں میں شامل عبدالصمد کاتب ایک غلطی کر گیا جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے زیرک وزیر اعظم قاضی فاضل کی نظروں سے اوجھل نہ رہ سکی۔ عبدالصمد کاتب انہی منصوبوں میں شامل رہنے اور خوفزدہ ہونے کے سبب کچھ بدحواس سا رہنے لگا۔ یہیں سے قاضی فاضل کو کچھ شک ہوا۔ بغاوت کی خبر بھی انہیں مل چکی تھی۔ قاضی فاضل نے اپنا ایک قابل اعتماد دوست باغیوں کے گروہ میں شامل کر دیا اور یوں سارے راز ایک ایک کر کے کھلتے چلے گئے۔ مئی 1174 عیسوی کو سازش کے سارے کردار بے نقاب ہو گئے۔ تحقیقات کے بعد سب کو ان کے گھروں کے باہر پھانسی دے دی گئی۔ حبشیوں کا مصر کے بالائی علاقوں میں تبادلہ کر دیا گیا۔ ترکمن کمانڈروں کو بالکل نہیں چھیڑا گیا کیونکہ اس کے نتیجے میں مسائل پیدا ہو سکتے تھے۔ وہ یہی سمجھ کر چپ رہے کہ ان کی سازش میں شمولیت کا سلطان کو علم نہیں۔ شام کے نصرانی سازش کا بھانڈا پھوٹنے کا جان چکے تھے۔ البتہ سسلی اور یورپ کے حکمرانوں کو بر وقت علم نہ ہو سکا اور وہ 200 بحری جہازوں کے ساتھ اسکندریہ کی طرف بڑھنے لگے۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور اندھوناک خبر نے امت مسلمہ کے دل چیر دیے اور وہ خبر سلطان زنگی کی وفات کی خبر تھی۔ کئی ماہ تک خناق کے موذی مرض میں مبتلا رہنے کے بعد 11 جون 1174 عیسوی کو عالم اسلام کا بطل، جلیل مجاہد اور صلیبیوں کے لیے قہر خداوندی ثابت ہونے والا شیر اپنے رب کی طرف پلٹ چکا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے یہ سارا عرصہ بڑی آزمائش کا رہا۔ باپ کے بعد سلطان زنگی کی موت اور توران شاہ کا دور رکھنا، پھر بغاوت اور صلیبی بحری جہازوں کی آمد، غرض کئی مسائل ایک ساتھ ٹوٹ پڑے تھے۔ شام سے صلیبیوں کو مکمل باہر نکالنے کا خواب دیکھنے والا زنگی چل بسا تھا۔ سلطان زنگی کے بعد ان کے صاحبزادے الملک الصالح کو حکمران بنا دیا گیا اور اس حکمرانی میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے مزید آزمائش چھپی ہوئی تھیں جس کا انہوں نے اب سامنا کرنا تھا۔